بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ منتخب اشعار زیر درس ہیں۔ 8 شعر تھے یہ، جن میں سے 4 اشعار پڑھائے جا چکے ہیں، باقی 4 آج پڑھتے ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحت سرائی نعت گوئی میں عرض گزار ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں لقد نزلت منہ علی اہل یثرب رکاب ہدن حلت علیہم باسعودی۔ نزل ینزل نزولا معنی آتا اترنا ہے۔ یثرب یہ مدینۃ المنورہ کا پرانا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کا نام یثرب تھا، جس کا معنی آتا ہے بیماریوں کی جگہ۔ لیکن جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو اب وہ دار الشفا بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر مدینہ رکھا، اس کو مدینۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نام دیا گیا۔ رکاب یہ اس کا معنی آتا ہے سوار اور سواریاں، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ۔ اس کی جمع راکب آتی ہے۔ خدن مصدر ہے، ہدا یا ہدی خدن۔ حلت حلا یحل حلولا، اس کا معنی بھی اترنا آتا ہے۔ اسعد یہ سعدن کی جمع ہے، جس کا معنی آتا ہے خیر اور برکت۔ لقد نزلت منہ علی اہل یثرب رکاب ہدن حلت علیہم باسعودی۔ بے شک، بلا شبہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سبب اہل مدینہ پر ہدایت و رہنمائی کے سوار اتر پڑے۔ حلت علیہم باسعودی، وہ ان پر اترے خیر اور برکتوں کے ساتھ۔ نبی یرا مالا یرا الناس حولہ ویتلو کتاب اللہ فی کل مسجد۔ نبی یرا، رآ یرا رؤیتن، اس کا معنی تھا دیکھنا، اور تلا یتلو تلاوتن معنی تھا پڑھنا۔ باقی الفاظ کا معنی واضح ہے۔ یہ ایسے نبی ہیں جو وہ دیکھتے ہیں جو لوگ اپنے ارد گرد نہیں دیکھ پاتے، اور ہر مجلس میں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ اس شعر میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم بصارت و بصیرت کا ذکر کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو تصفیہ صفوف کا حکم دیا کہ اپنی صفیں درست کر لو، اور فرمایا کہ میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ نبی کے لیے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھنا وہ سب یکساں ہے۔ اسی کا ذکر کیا، یہ ایسے نبی ہیں جو وہ دیکھتے ہیں جو لوگ اپنے ارد گرد نہیں دیکھ پاتے، اور ہر مجلس پہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ وَإِنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مَقَالَةَ غَائِبٍ فَتَصْدِيقُهَا فِي الْيَوْمِ أَوْ فِي ضُحَى غَدٍ۔ وَإِنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مَقَالَةَ غَائِبٍ، غائب کی بات، یعنی جو چیز نگاہوں سے اوجھل ہے، بداہت عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی، ایسی چیز کی کوئی بات اگر نبی کہہ دیں، یعنی اگر وہ کوئی غیب کی بات بتائیں، تو پھر اس کی تصدیق کتنی جلدی واقع ہو جاتی ہے، اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی تھی، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے، رات میں دیکھا، صبح اس کی تصدیق روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی، اور صبح نہ ہوتی تو ان قریب ہو جاتی۔
ہے نا؟ تو وہ سرکار کے خوابوں کا عالم تھا، اور یہ مصطفیٰ کریم کے خبر کا عالم ہے۔ وَإِنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مَقَالَةَ غَائِبٍ فَتَصْدِيقُهَا فِي الْيَوْمِ أَوْ فِي ضُحَى غَدٍ، اور اگر وہ کسی دن کوئی غیب کی بات کہہ دیں تو اس کی تصدیق اسی دن ہو جاتی ہے یا اگلے دن صبح کو ہو جاتی ہے۔ ضحیٰ کہتے ہیں صبح کو، چاشت کو۔ لیہنی ابا بکر سعادت جدہ بصحبتہ من یسعد اللہ یسعدی۔ ہنا یہنی، ہنین، اس کا معنی نرم و گداز ہونا بھی آتا ہے، اور اس کا معنی مبارک ہونا بھی آتا ہے۔ سعادت کا معنی یہاں بامرادی ہے، کامیابی ہے، اور جدن کا معنی آتا ہے تگو دو، کوشش، کاوش۔ صحبت کسی کی مرافقت اور کسی کے ساتھ کو کہتے ہیں۔ صحبہ یصحب صحبتن، ساتھی بننا۔ اسعد یسعد اسعادن معنی آتا ہے نیک بخت بنانا، اور سعیدہ یسعد سعدن اس کا معنی آتا ہے نیک بخت بننا، نیک بخت ہونا۔ لیہنی ابا بکرن سعادت جدی، ابو بکر کو ان کی کوشش و کاوش کی بامرادی مبارک ہو، لصحبت ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے۔ یعنی ترجمہ صحیح سے ہوگا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کے سبب ابو بکر کو ان کی کوشش و کاوش کی بامرادی مبارک ہو۔ من یسعد اللہ یسعدی، اور اللہ جس کو نیک بخت کرتا ہے وہ نیک بخت ہو جاتا ہے۔ اللہ جسے نیک بخت بنائے وہ نیک بخت ہو جاتا ہے۔